بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں سوال و جواب کی نشست جاری ہے۔ آج کا ہمارا سوال ہے، آج ہم جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ روزہ، رمضان اور قرآن مجید، ان تینوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ قرآن کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جب تم اس مہینے کو پاؤ تو روزہ رکھو۔ تو اس کے درمیان تعلق کے لیے تین باتیں اگر ہمارے ذہن میں واضح ہوں تو ہم ان تینوں کا رشتہ بھی سمجھتے ہیں۔ قرآن نے ایک ہدایت کی کتاب ہے، جیسا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرقان بھی ہے، کسوٹی بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں بتایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت متقی کی بتائی۔ روزے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں روزے کی آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم پر ہم نے روزہ فرض کیا جیسا کہ تم سے اگلے پر بھی فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزہ کا مقصد تقوی ہو گیا، اور قرآن سے ہدایت پانے کے لیے تقوی شرط ہوگی۔ اسی طریقے سے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بنایا اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان میں ہم نے اس کو الہام کر دیا، فجور کو اور تقوی کو۔ تو اب یہ تینوں چیز کو دیکھیے کہ انسان میں فجور اور تقوی دونوں ہیں۔ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اس انسان کے لیے جس میں فجور اور تقوی دونوں ہے۔ اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جن کے اندر تقوی ہے۔ روزہ آدمی کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ اب یہ تینوں باتوں کو ملائیے تو بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا اس لیے کہ انسان کے اندر جو فجور اور تقوی ہے اس میں فجور دب جائے اور تقوی اس کا ڈومینیٹ کر جائے۔ یہ فجور اور تقوی جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر دیا ہے، اس میں فجور دب جائے اور تقوی ڈومینیٹ کر جائے، اس طرح ڈومینیٹ کی جائے کہ نزول قرآن ہو رہا ہے، قرآن سے پوری طرح ہدایت پا سکے۔ تو گویا یہ ہے تینوں کا رشتہ کہ حضرت انسان صرف تقوی سے بنے ہوئے نہیں ہیں، فجور اور تقوی دونوں ہیں، اور قرآن ہدایت کے لیے بنیادی شرط تقوی ہے، اور رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے گویا ہماری ہدایت کا پورا سامان اللہ تعالیٰ نے کیا کہ قرآن بھی نازل کیا، اور اس کی جو شرط ہے ہدایت، اس کے لیے روزے کا رمضان کا روزہ بھی فرض کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و عنایت ہے کہ اس نے ہمارے لیے سارے انتظام کر دیے۔ یہ گویا تینوں کے درمیان رشتہ۔ جزاک اللہ۔